اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سیدہ مریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں اپنے شوہر سید عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی تھی۔ میں نے موقع کو غنیمت جان کر اپنے شوہر ابو عثمان سے پوچھا، اے میرے سر کے تاج، آپ کو اپنی زندگی کا کون سا عمل سب سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے؟ میرے شوہر نے فرمایا، اے مریم، جب میں عالم شباب میں تھا یعنی جوانی میں تھا تو اس وقت میری رہائش رائے ایک علاقہ ہے، وہاں تھی۔ لوگ مجھے بہت پسند کرتے، سب کی خواہش تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی ان کے گھر ہو جائے۔ ہر لڑکی میرے ساتھ شادی کرنے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن میں سب کو انکار کر دیتا۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تیری محبت میں بہت زیادہ بے قرار بے چین ہو گئی ہوں، میری رات کی نیند اور دن کا چین برباد ہو گیا ہے۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، جس ذات نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، تم مجھ سے شادی کر لے۔ اس کے یہ جذبات دیکھ کر میں نے پوچھا، کیا تمہارا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا باپ درزی ہے اور فلاں محلے میں رہتا ہے۔ میں نے اس کے والد کو نکاح کا پیغام بھجوایا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً گاؤں کے معزز لوگوں کو بلا کر میرا نکاح اپنی بیٹی سے کر دیا۔ جب میں حجرہ عروس میں داخل ہوا اور اپنے دلہن کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری نئی نویلی دلہن ایک آنکھ سے محروم، پاؤں سے لنگڑی اور انتہائی بد شکل تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، تمام تعریفاں تیرے ہی لیے ہیں، تو نے جو میرا مقدر بنایا ہے، میں اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ پھر جب میرے گھر والوں کو میری زوجہ یعنی میری بیوی کی کیفیت معلوم ہوئی تو مجھے برا بھلا کہا اور خوب ڈانٹا، لیکن میں نے اپنی زوجہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کی جو اسے بری لگتی، بلکہ میں اس پر بہت زیادہ اور مہربان ہو گیا، اسے ضرورت کی ہر شے مہیا کرتا۔ میری محبت اور شفقت کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی کہ لمحہ بھر کے لیے بھی مجھ سے جدائی برداشت نہ کرتی۔ چنانچہ اپنی اس مجبور بے کس محبت کی پیاسی معذور بیوی کی خاطر میں نے دوستوں کی محفل میں جانا بھی چھوڑ دیا اور زیادہ وقت اسی کے پاس گزارنے لگا تاکہ اس بیچاری کا دل خوش رہے اور یہ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو۔ اس طرح میں نے اپنی زندگی کے 15 سال اپنی اس معذور بیوی کے ساتھ گزار دیے۔ بعض اوقات مجھے اتنی تکلیف ہوتی جیسے مجھے سرختے انگاروں پر ڈال دیا گیا ہو، لیکن میں نے کبھی بھی اس کیفیت کا اظہار اس پر نہ کیا، یہاں تک کہ 15 سال بعد وہ دار فانی سے رخصت ہو گئی، فوت ہو گئی۔ میری اس معذور بیوی کو مجھ سے جو محبت تھی نبھانے کو، اس کو ہر طرح خوش رکھنے کی خاطر میں نے جو عمل کیا وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہے۔ اس کہانی سے ہر وہ شخص عبرت اور سبق حاصل کرے جس کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں، یا اس کے اندر کوئی قدرتی عیب ہے، یا وہ گونگی یا بہری ہے یا چھوٹے قد والی ہے۔ اس کو تکلیف پہنچانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے۔ اگر وہ تمہاری بیوی کو معذور یا عیب والی بنا سکتا ہے تو اے خدا کے بندے، تجھے بھی معذور کر سکتا ہے۔ اگر کوئی لڑکی بچے پیدا نہیں کر رہی، بانجھ ہے، تو اس کو بانجھ پن کے تانے مت دو، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ اگر کوئی عورت لڑکیوں کو جنم دے رہی ہے تو اس کو تنگ مت کرو کہ تم لڑکیاں پیدا کر رہی ہو، اس میں اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں۔ اللہ پاک کی عطا ہے اور اللہ پاک کی عطا پر خوش رہنا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور غضب میں آ جاؤ گے۔ اگر ہماری تحریر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا مگر ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔